اگر آپ پچھلے کچھ ہفتوں سے ٹویٹر یا یوٹیوب پر کرپٹو کو فالو کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی نیوز بار بار سن رہے ہوں گے کہ کلیئرٹی ایکٹ آ رہا ہے، ریگولیشن بلش ہے، 2026 میں وال اسٹریٹ کا پیسہ کرپٹو میں گھس آئے گا۔ کرپٹو انفلوئنسر کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مومنٹ ہے جب فلڈ گیٹ کھل جائیں گے، جب بٹ کائن $2000 کی طرف بھاگے گا اور جب آپ کے بیگز فائنلی مون کریں گے۔ ہر طرف گرین کینڈل چل رہے ہوں گے، نیریٹو پازیٹیو ہوں گے، اور سچ بولو تو سننے میں یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ہسٹری ہمیشہ ایک بات ہمیں سکھاتی ہے، جب سسٹم سیلیبریٹ کر رہا ہوتا ہے تو اصل گیم اس کے بلو پرنٹ میں چھپی ہوتی ہے۔ اور جب آپ اصل میں کلیئرٹی ایکٹ HR 3633 کو پڑھتے ہو، جو اس وقت US سینٹ بینکنگ کمیٹی میں پڑا ہوا ہے اور جس کا مارک اپ 15 جنوری کو ہونے جا رہا ہے، تو پکچر بالکل ڈفرینٹ نظر آتی ہے۔ آپ کو لگے گا کہ یہ ڈیسنٹرلائزیشن کی جیت نہیں ہے، یہ ریٹیل انویسٹر کا بھی ون نہیں ہے، یہ کرپٹو کا اوریجنل ویژن بھی نہیں ہے، یہ ایک ٹورجن ہارس ہے جو باہر سے گیپ لگ رہا ہے لیکن اندر سے ایک کنٹرول سسٹم لے کے آ رہا ہے۔ تو میں ہوں سلیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں دی بلیک اکانومسٹ، اور ایز یوزول دی ڈسکلیمر کہ آئی ایم ناٹ اے فائنینشیل ایڈوائزر، اور یہ ویڈیو ایجوکیشنل کنٹینٹ کے لیے، تاکہ آپ کو جینیس ایکٹ اور کلیئرٹی ایکٹ کے بیہائنڈ دی سین جو کرپٹو کے لیے اور ریٹیل انویسٹر کے لیے جو سسٹم ہے اور جو قید لے کے آ رہا ہے اس کو ڈیٹیل سے ہم دیکھ سکیں۔ اور ساتھ میں یہ ویڈیو جب آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس میں ایک اپرچونٹی بھی ہے، کیونکہ یہ ایک 100 ایئر کے فائنینشیل سسٹم کے لیے ایک بلو پرنٹ لے کے آ رہا ہے، اور اس میں ایک میسیو ویلتھ ٹرانسفر ہوگا، اور میسیو ویلتھ ٹرانسفر کے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھنا ہوگا اور ہمارے چینل کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم وہ بات بتائیں گے جو شاید آپ کو کوئی نہیں بتائے گا۔ اس لیے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبائیں، اور ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2026 کے سٹارٹ میں نیریٹو بہت سیڈیوسی ہے۔ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں ہے، اوپنلی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کو کرپٹو کیپٹل بنانے کے لیے میں ہر ممکن کوشش کروں گا۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کا نیا چیئرمین فال اکٹن وار آن کرپٹو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، اور پھر کلیئرٹی ایکٹ جو جولائی 2025 میں بائی فارمیشن میجارٹی سے پاس ہوا، پرومس اس کا سمپل ہے کہ ہم ریگولیٹری کلیئرٹی لے کے آ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نو مور سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن لا سوٹ آن کرپٹو، نو مور کنفیوژن، بزنس آرام سے بلڈ کر سکتی ہے اب کرپٹو کے اوپر۔ لیکن لیگل دنیا میں کلیئرٹی کا مطلب ہوتا ہے پاور سٹرکچر کا کلیئر ہونا، اور یہاں سے اصل کہانی سٹارٹ ہوتی ہے۔ کلیئرٹی ایکٹ ایک نئی کیٹیگری انٹروڈیوس کرتا ہے جسے وہ کہتا ہے ڈیجیٹل کموڈیٹی بروکر۔ کوائن بیس، کریکن اور بائنانس کے لیے یہ ایک جیک پاٹ ہے۔ رجسٹر کرو، CFTC رول کو فالو کرو اور پیسہ کماؤ۔ مسئلہ ڈی فائی کے ساتھ آتا ہے۔ بل ٹیکنیکلی کہتا ہے کہ کوڈ ریگولیٹ نہیں ہو رہا، لیکن پریکٹیکل ریالٹی میں اگر ڈی فائی فرنٹ اینڈ یعنی ویب سائٹ جہاں سے عام یوزر پروٹوکول یوز کرتا ہے، اگر وہ کنٹرول رکھتا ہے یا وہ فی کلیکٹنگ ڈاؤ آپریٹ کرتا ہے تو وہ بھی بروکر بن سکتا ہے۔ اور بروکر کا مطلب ہے KYC، AML، سرویلنس اینڈ یہ سب کچھ جو کہ پہلے ہم ٹریڈ فائی میں دیکھ رہے تھے۔ تو سوچئے ذرا کہ اگر آپ والیٹ کنیکٹ کرنے سے پہلے آپ کو CNAC، سوشل سیکیورٹی اور پاسپورٹ یا فیشل سکین چاہیے ہوتا ہے، تو یہ ڈی فائی نہیں ہے، یہ صرف ایک بینک ہے جو بلاک چین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اس کا ریزلٹ سمپل ہوگا کہ پرمیشن لیس فائنانس آفیشیلی ڈیڈ ہو جائے گا۔ یوزر کے پاس صرف 2 آپشن بچتے ہیں، یا تو وہ فلی KYC کارپوریٹ ڈی فائی یوز کرے یا پھر ڈائریکٹلی اسمارٹ کنٹریکٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرے، جو 99% لوگ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ ڈی فائی صرف ڈسٹریکشن ہے، اصل ٹارگٹ ہے کرپٹو کسٹڈی۔ سالوں سے بینک کرپٹو سے دور تھے ایک رول کی وجہ سے جو US میں تھا، اور US میں یہ رول تھا کہ SEP 121 کے رول کے مطابق بینکس کو کرپٹو ہولڈ کرنے پر ہیوی کیپٹل رکھنا پڑتا تھا۔ کلیئرٹی ایکٹ اس رول کو ایفیکٹولی ختم کر رہا ہے۔ اب بینک آرام سے کرپٹو کو کسٹڈی کر سکتے ہیں، اور دیکھیں تو کون ریڈی کھڑا ہے۔ BNY میلن، اسٹیٹ اسٹریٹ اور سٹی بینک، یہ سب پچھلے 3 سال سے کوائٹلی انفراسٹرکچر بنا رہے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بلیک راک ETF کا بٹ کائن اپ کائن بیس سے بینک کی طرف شفٹ ہو سکتا ہے۔ پینشن فنڈ، ETF، انسٹیٹیوشنل منی، سب کچھ سیلف کسٹڈی سے نکل کر بینک والیٹ میں جائیں گے۔ کرپٹو کو بین نہیں کیا جا رہا،
کرپٹو کو ٹریڈ وائی کا بیک بون بنایا جا رہا ہے۔ اب اس سٹوری کو اگر پاکستان کے لینس سے آپ دیکھیں تو پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں ہے، ڈالر لیکوڈیٹی ٹائٹ ہے، ایس بی بی کا پرائمری فوکس ہے کنٹرول، مانیٹرنگ اور کیپٹل فلو پہ بین لگانا۔ ایسے انوائرمنٹ میں کرپٹو کبھی بھی فری منی نہیں ہو سکتا۔ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان آلریڈی ڈیجیٹل ایسٹ مینجمنٹ سسٹم اور سینڈ باکس فریم ورک پر کام کر رہا ہے۔ ایس پی پی ریپیٹڈلی کہہ چکا ہے کہ اسٹیبل کائن اور ایکسچینج بغیر ریگولیشن کے ایکسیپٹ نہیں ہوں گے، اور جیسے ہی یو ایس اور ای یو کا ریگولیٹری فریم ورک سیٹل ہوتا ہے، پاکستان کے ریگولیٹر پر آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف کا پریشر آٹومیٹکلی آ جاتا ہے۔ یہ پریشر سمپل ہوتا ہے کہ کے وائی سی کو انفورس کرو، انانیمس والیٹ کو ڈسکریج کرو اور اسٹیبل کائن فلو کو مانیٹر کرو۔ اس لیے جو چیز امریکہ میں کلیئرٹی ایکٹ لا رہا ہے، پاکستان میں وہ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کے لائسنسنگ، ایس پی پی کے اوورسائٹ اور پی وغیرہ کے ریگولیٹری انسائٹ لے کے آئے گا۔ نیریٹو سیم ہے، فائنینشیل اسٹیبلٹی، کنزیومر پروٹیکشن اور اے ایم ایل کمپلائنس، لیکن ریالٹی میں یہ ہے کیپٹل کنٹرول اور سرویلنس۔ جینیس ایکٹ جو جولائی 2025 میں لا بن چکا ہے، اسٹیبل کائن کو افیکٹولی بینکنگ سسٹم کا حصہ بنا دیتا ہے۔ ایشور کو فیڈرل اپروول چاہیے، $10 بلین سے اوپر فیڈرل اوورسائٹ بھی چاہیے، اور ساتھ میں اسٹیبل کائن کے اوپر انٹرسٹ پیمنٹ بھی بین کر دیا۔ اسٹیبل کائن ایشور ٹریجری بل سے $1 بلین کما رہے ہیں، لیکن یوزر کو وہ زیرو پیمنٹ یو ایس میں پے کر رہے ہیں۔ یہ صرف امریکہ کی بات نہیں ہے، پاکستان جیسے ملکوں میں اسٹیبل کائن اس لیے پاپولر ہے کیونکہ لوگ انفلیشن اور کرنسی ڈیویلیویشن سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ کائن فلی ریگولیٹڈ ہوتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل ڈالر وتھ ٹریکنگ بن جاتے ہیں۔ اور ایس بی بی کے لیے یہ ایک پرفیکٹ ہے کیونکہ ریمیٹنسز ٹریکیبل ہو جائیں گے، ٹرانزیکشن ویزیبل ہو جائے گا اور کیپٹل فلائٹ کنٹرول میں آ جائے گا۔ یورپین یونین میں میکا آلریڈی لائیو ہے، یو ایس نیکسٹ ہے اور باقی دنیا اس کو فالو کرے گی۔ ٹیٹر یورپ میں 28% مارکیٹ شیئر کو لوز کر چکا ہے۔ پرائیویسی کائن آلریڈی ڈی لسٹ ہو رہے ہیں، ایکسچینجز کلین کرپٹو اور ڈارک کرپٹو میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ انسٹیٹیوشن کلین کرپٹو یوز کریں گی، ریٹیل ریبل ڈارک کرپٹو میں جائے گی، اور ڈارک کرپٹو کو ہنٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کو میں سچ بات بتاؤں تو کرپٹو ختم نہیں ہو رہا، ڈی سینٹرلائزیشن ختم ہو رہی ہے۔ ایکچولی جو ڈی فائی ہے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ کرپٹو کو ٹریڈ فائی کے لیے ڈیزائن کیا جا رہا ہے تاکہ نیکسٹ 100 سال کا فائنینشیل انفراسٹرکچر بنایا جائے۔ یہ ہسٹری کا سب سے بڑا ویل ٹرانسفر ہے ریٹیل سے انسٹیٹیوشن کی طرف، اور یہاں ایک اپورچونٹی بھی ہے۔ جو سمجھ گیا کہ سسٹم کا رخ کدھر جا رہا ہے، وہ اس ٹرانزیشن سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور اس لیے ہم نے یہ بلاکانومسٹ چینل بنایا، اور ساتھ میں ہم آپ کو ہر بار یہ بتاتے ہیں کہ اس ویل ٹرانسفر سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور اس کے لیے ایک واٹس ایپ چینل بھی ہمارا ہے، کیو آر کوڈ مینشن ہوگا، اور اس میں ہم آپ کو ڈیلی اپڈیٹ دیں گے اور آپ کو پریفیئر کریں گے کہ آپ اس بگیسٹ فائنینشیل ویل ٹرانسفر سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور جو صرف فریڈم کا نعرہ لگاتا رہے گا وہ سسٹم سے باہر ہوتا جائے گا۔ سوال یہ نہیں ہے کہ بٹ کائن کا پرائز اوپر جائے گا یا نہیں، سوال یہ ہے آپ اس نئے سسٹم کے اندر ہو یا پھر اس سے باہر، کیونکہ ترجن ہاس آپ کے گیٹ کے اندر آ چکا ہے۔ تو اب آپ اس بگیسٹ ویل ٹرانسفر کے لیے کیسے ریڈی ہوں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کا سرفس لیول نیریٹو سے باہر آ جائیں، آپ اس کی بلو پرنٹ کو سمجھیں۔ اس لیے میری ہر ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہ بلو پرنٹ سمجھایا جائے جو نیکسٹ 100 فائنینشیل ایئر کے لیے فاؤنڈیشن بنا رہا ہے۔ یہ سب کچھ، یہ جو آپ کے سگنل گروپس ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب ریگولیٹری کلیئرٹی آئے گی تو کوئی بھی اس میں بغیر انسٹیٹیوشن کے سروائیو نہیں کر پائے گا۔ تو اس لیے میں اس پہ ایک فنڈامنٹل کورس بھی آپ کے لیے ابھی بنا رہا ہوں، اور وہ کورس بھی آ جائے گا، اور میں چاہوں گا کہ آپ کو اس پورے فائنینشیل سسٹم کے لیے آپ کو ریڈی کروں، اور آپ اس نیکسٹ جو 100 ایئر کی جو فائنینشیل ٹرانزیشن ہے اس کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ میں آپ کے لیے وہ کام کر رہا ہوں جو آپ شاید نہ کر پائے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ اس میں میرے ساتھ دیں۔ انشاءاللہ میں بھی آپ کو اس پورے ٹرانزیشن سے آپ کو بھی فائدہ اٹھاؤں گا، اور خود بھی اس سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔